Lesson number 20. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 110 کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ آج یہ ہماری آخری آیت ہے جو ہم حفظ کر رہے ہیں اس سورہ کی. انشاءاللہ ابھی تو ہم نے بہت سی مزید صورتیں ہیں جو حفظ کرنی ہیں، لیکن آج اس صورت کو یہاں پہ ہم مکمل کریں گے. شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اس آیت میں تقریباً وہی تمام رولز ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. اب اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
نیک اعمال کرنے ہیں اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے ہم نے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اور آخری 10 آیات مکمل کر لی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ 20 آیات اچھی طرح سے یاد ہوں گی، اور اب آپ ان کو لازمی دہراتے رہا کریں گے اور دوسروں کو بھی یاد کروائیے۔ اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی لوگ جنہوں نے یہ لیسن سنے ہیں، آپ سبھی لوگ دعا کیجئے ہم سب کے لیے، جن لوگوں نے اس لیسن کو بنانے میں ہیلپ کی ہے ان سب کے لیے، اور میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کریں، ہم سے دین کا بہترین کام لیں اور ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم مزید نیک کام کر سکیں، ہم مزید لوگوں کو سکھا سکیں۔ تو آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اب ان آیات کو لازمی پڑھا کیجئے اور دوسروں کو یاد کروائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔